سدرا سے جنت سے تا عرش اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، تو آج ہم اپنا اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر 6 ہے، منتخب احادیث مبارکہ۔ نمبر 1، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ اکمل المؤمنین، مومنوں میں سے کامل ترین ایمانن، ایمان کے لحاظ سے وہ ہے، احسنہم خلقا، جو ان میں سے زیادہ اچھا ہے اخلاق میں، مطلب جس کا اخلاق کردار بہت اچھا ہے۔ وخیارہم، اور ان میں سے بہترین وہ ہے، خیارہم جو بہترین ہے ان میں سے، لنسائہم اپنی بیویوں کے لیے۔ اب نیچے والا ایک مرتبہ ترجمہ سن لیجئے۔ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، اور ان میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔ فَلَيْسَ مِنَّا، پس نہیں ہے وہ ہم میں سے۔ مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، جو نہ رحم کرے ہمارے چھوٹوں پر، مطلب نہ پیار کرے، نہ شفقت کرے ہمارے چھوٹوں سے۔ وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَنَا، اور نہ وہ پہچانے حق ہمارے بڑوں کا۔ فَلَيْسَ مِنَّا، پس نہیں ہے وہ ہم میں سے۔ مطلب بڑوں کا ادب و احترام نہ بجا لائے، چھوٹوں سے پیار نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اس کا ترجمہ نیچے ایک بار پھر دیکھ لیں، یہ والا بھی، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں۔ مطلب ہم میں سے نہیں سے مراد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں۔ نمبر 3، ایہا الناس، اے لوگو، ایہا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو، تا ہے نا، تا کا ترجمہ آپ تم لگائیں گے، تم، اے لوگو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یا تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَأَجْمِلُوا، اور تم اچھے طریقے سے تم طلب کرو۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور روزی کو تلاش کرنے میں، فی الطلب، طلب کرنے میں یا تلاش کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو۔ وَأَجْمِلُوا، اور تم اچھا طریقہ اختیار کرو یا اعتدال کرو تم، فی الطلب، روزی کو تلاش کرنے میں۔ یہ ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَأَجْمِلُوا، اور تم اچھا طریقہ اختیار کرو، فی الطلب، طلب کرنے میں۔ کس چیز کو طلب کرنے میں؟ روزی کو طلب کرنے میں۔ روزی کو طلب کرنے میں، رزق کو پانے میں، روزی کی تلاش میں اچھا طریقہ اختیار کرو۔ وہ کون سا ہے؟ حلال طریقے سے روزی کماؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ۔ اتنا بھی مال و دولت کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بھول جاؤ، بلکہ اعتدال کے ساتھ، میانہ روی۔ فَإِنَّ نَفْسًا، پس بے شک کوئی نفس، لن تموتا، ہرگز نہیں مرتا، حتیٰ یہاں تک کہ تستوفیہ، وہ پورا کر لے۔ حتیٰ تستوفیہ رزق کہا، یہاں تک کہ وہ پورا کر لے اپنے رزق کو، مطلب جتنا اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے نا، وہ رزق وہ کھا کے پھر ہی مرے گا۔ وَإِنْ أَبْطَأَ، اور اگر دیر ہو جائے، انہا اس سے، وَإِنْ، اور اگرچہ أَبْطَأَ دیر ہو جائے، انہا اس سے، مطلب جو اس کے رزق اس کے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، اگرچہ اس میں کچھ دیر ہو جائے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور تم اچھا طریقہ اختیار کرو، فی الطلب، روزی کو تلاش کرنے میں، رزق کی طلب میں۔ وَأَجْمِلُوا، اور تم اچھا طریقہ اختیار کرو، فی الطلب، طلب کرنے میں، رزق کو، روزی کو۔ خُذُوا، لے لو، ما حل، جو حلال ہے، مطلب حلال طریقے سے اگر تم کمائی کر رہے ہو، حلال طریقے سے اگر تمہیں روزی مل رہی ہے، رزق مل رہا ہے، تو وہ تم لے لو۔ وَدَعُوا مَا حَرُمَ، اور تم چھوڑ دو جو حرام طریقے سے حاصل ہو۔ وہ رزق جس کو کمانے سے حرام طریقہ ہو، مطلب حرام طریقے سے کما رہے ہو، تو وہ طریقہ چھوڑ دو، اس طریقے کے پیچھے مت پڑو۔ ایسا رزق نہ کماؤ جو حرام طریقے سے آپ لوگ کما رہے ہو، حرام طریقے سے جو آپ کو مل رہا ہے۔
بلکہ حلال طریقے سے رزق کو کماؤ۔ ترجمہ ایک مرتبہ یہ والا بھی سن لیں، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے اعتدال کے ساتھ روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا، اگرچہ اس میں دیر ہو جائے، اس میں مطلب رزق کے حصول میں دیر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو، جو حرام ہے وہ چھوڑ دو، مطلب حرام کے پیچھے مت پڑو۔ نمبر 4، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، من احبا جو پسند کرتا ہے، ان یبسط لہ فی رزقہ یہ کہ وسعت کی جائے، ان یبسط یہ کہ وسعت کی جائے، کشادگی کی جائے، بڑھا دیا جائے، فی رزقہ اس کے رزق کو۔ لفظی ترجمہ سنیں، من احبا جو پسند کرتا ہے، ان یبسط یہ کہ کشادگی کی جائے، یہ وسعت کی جائے، لہو اس کے لیے، فی رزق ہی اس کے رزق میں، فی میں، رزق کی رزق ہی اس کے، وَيُنْسَأَ لَهُ فی آثَارِهِ اور لمبی کر دی جائے اس کی عمر، فَلْيَصِلْ وَيُنْسَأَ لَهُ فی آثَارِهِ اور لمبی کر دی جائے یا برکت ڈال دی جائے اس کی عمر میں، فَلْيَصِلْ پس چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ پس چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ نیچے والا بھی ترجمہ سن لیں، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کی عمر لمبی ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، مطلب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے رشتہ داروں سے بول چال ختم نہ کرے، رشتہ داریاں توڑے نہ۔ 5واں نمبر، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکبائر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فی الکبائر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الکبائر کبیرہ گناہوں کے بارے میں، کالا آپ نے فرمایا، الشرک باللہ کبیرہ گناہ کون کون سا ہے؟ نمبر 1 الشرک باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس اور نفس کو قتل کرنا، کسی بھی جان کو مار ڈالنا، وقول الزور اور جھوٹی بات کہنا، جھوٹ بولنا جو ہے نا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، شرک کس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ، مطلب اپنے ذہن میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے متعلق خیال بھی نہ لانے دینا، خیال بھی نہ آنے دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو میری بیماری ختم کر سکتا ہے، کوئی ہے جو میری پریشانی ختم کر سکتا ہے، کوئی اللہ کے علاوہ ہے جو میرا فلاں کام پورا کرے گا، نہیں، یہ کام صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ الشرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس کسی بھی جان کو قتل کرنا، وقول الزور اور جھوٹی بات بولنا۔ ترجمہ سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹ بولنا۔ نمبر 6 ان اخوانکم بے شک تمہارے بھائی ہیں، کون؟ خوالکم، خوالکم تمہارے غلام، مطلب تمہارے غلام جو ہیں، جو تمہاری ملکیت میں ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، وہ بھی تمہارے بھائی ہی ہیں۔ ان اخوانکم بے شک تمہارے بھائی ہیں، خوالکم تمہارے غلام، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، جعلہ بنایا ہے یا کر دیا ہے، ہم ان کو، کر دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے، تحت ایدیکم تمہارے ہاتھوں کے نیچے، مطلب کیا؟ یہ میں لفظی ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ سکے۔ جعلہم اللہ کر دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے، تحت ایدیکم تمہارے ہاتھوں کے نیچے، مطلب کیا ہے؟ مطلب تمہارے ماتحت بنا دیا ہے ان کو، تم لوگوں کو اپنے غلاموں کا مالک بنا دیا ہے، اور مالک کو اور غلام کو تمہارا ماتحت کر دیا۔ ان اخوانکم بے شک تمہارے بھائی ہیں، خوالکم تمہارے غلام، جعلہم اللہ بنا دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے، تحت ایدیکم تمہارے ماتحت۔ فمن اگر لفظی ہے نا، لفظی ترجمہ سیکھو گے تو وہ بہت اچھا رہے گا، کہیں بھی آپ یہ لفظ دیکھو گے تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ رٹا جو ہے نا، رٹا بھول جاتا ہے، یہ چیز بھولنے والی نہیں ہے۔ تحت ایدیکم نیچے تمہارے ہاتھوں کے، مراد تمہارے ماتحت کر دیا۔ فمن کان اخوہ تحت یدیہ، فمن پس جو شخص، کان اخوہ ہو اس کا بھائی،
بھائی سے مراد اس کا غلام، تحت یدی ہی، اس کے ماتحت، اس کے ہاتھ کے نیچے، مطلب کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے ماتحت کوئی انسان دوسرا ہے، جس کے پاس کوئی غلام ہے، فَلْيُطْعِمْهُ، تو غلام کے ساتھ کیسا سلوک کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُطْعِمْهُ، بس چاہیے کہ اس کو وہ کھلائے۔ کون؟ یا کا ترجمہ وہ مالک، کس کو کھلائے؟ ہو، اس غلام کو، مما، اس چیز سے، یاکلو، جو وہ خود کھا رہا ہے، وَلْيُلْبِسْهُ، مطلب جیسا کھانا وہ خود کھاتا ہے ویسا ہی اپنے غلام کو دے۔ یہ نہیں غلام کو وہ جو بچہ کھچا ہے وہ کھانا دے، نکما کھانا دے، اب جیسا خود کھائے ویسا ہی اپنے غلام کو بھی کھلائے۔ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلْيُلْبِسْهُ، چاہیے کہ اس کو پہننے کے لیے لباس دے، کپڑے دے، مِمَّا يَلْبَسُ، جیسے وہ خود پہنتا ہے، مِمَّا، اس چیز سے، يَلْبَسُ، جو وہ خود پہن رہا ہے، اپنے جیسا لباس دے۔ یہ نہیں گھٹیا لباس اس کو پہنائے کہ تو میرا غلام ہے تو تو نے اب گھٹیا ہی لباس پہننا ہے۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ، اور نہ تم ان کو تکلیف دو، نہ ان کو تکلیف میں ڈالو، مَا يَغْلِبُهُمْ، جو چیز ان پہ غالب آ جائے، مطلب جس کام کو کرنے کی قوت ان میں نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو وہ کام کرنے کا ان کو مت کہو۔ جو کام وہ کر نہیں سکتے، جو ان کی طاقت سے بڑھ کر کام ہے، وہ کام کرنے کے لیے ان کو مت کہو۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ، اور نہ تم ان کو تکلیف میں ڈالو، مَا يَغْلِبُهُمْ، جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، جو ان پہ غالب آ جائے۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، بس اگر تم ان کو ایسا کام کرنے کا کہتے ہو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہے، مَا يَغْلِبُهُمْ، جو ان کی طاقت سے زیادہ ہے، فَأَعِينُوهُمْ، بس تم ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ فَأَعِينُوهُمْ، پس ان کا تم تعاون کرو، ان کی مدد کرو۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت رکھا ہے، چنانچہ جس شخص کا بھائی اس کے ماتحت ہو، اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اسے وہی پہنائے، وہی لباس پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر ایسے کام کی انہیں زحمت دو، مطلب ایسا کام اگر کرنے کے لیے ان کو کہو تو پھر خود بھی ان کا ہاتھ بٹا دو۔ نمبر 7، من افتیا بغیر علم، جو شخص فتویٰ دیا گیا، جس شخص سے سوال پوچھا گیا ہو تو اس کے پاس علم نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، کسی اس آدمی سے، اس انسان سے پوچھ لو جس کے پاس علم ہے۔ من افتیا، جو شخص فتویٰ دیا گیا، بغیر علم، بغیر علم کے، مطلب اس سے کچھ پوچھا گیا، اس کے پاس اس کا علم نہیں، لیکن پھر بھی اس نے فتویٰ دے دیا، کم علم ہونے کے باوجود اس نے غلط مشورہ دیا، غلط فتویٰ دیا، کانا اسمہ، ہوگا اس کا گناہ، جس شخص کو اس نے فتویٰ دیا، جس کو دیا گیا فتویٰ، اگر وہ عمل کرے گا اس کے فتوے کے مطابق تو اس کے عمل کا گناہ اس کو ہوگا جس نے فتویٰ دیا ہوگا۔ من افتیا، جو شخص فتویٰ دیا گیا، بغیر علم، بغیر علم کے، کانا اسمہ، ہوگا اس کا گناہ، اللہ، اس شخص پر، من افتاہ، جس نے فتویٰ دیا ہوگا اس کو۔ مطلب اگر کسی آدمی سے فتویٰ مانگا جا رہا ہے، مسئلہ پوچھا جا رہا ہے شریعت کے متعلق، دین اسلام کے متعلق، تو اسے چاہیے اگر اس کے پاس علم ہے تو وہ صحیح سے اس کو فتویٰ دے، سچی بات بتائے، جھوٹ نہ بولے، رزق کو آگے نہ رکھے، اپنی ذات کو آگے نہ رکھے، بلکہ آگے رکھے صرف اور صرف اسلام کو، دین کو، حق کو، سچ کو، سچا فتویٰ دے، سچی بات کرے اگر اس کے پاس علم ہے۔ اگر نہیں علم تو وہ کہہ دے کہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ اگر اس نے جھوٹی بات بتا دی، جھوٹا فتویٰ دے دیا، اگر اسے پوچھا گیا اس کے پاس علم نہیں ہے، یا نہیں بھی پوچھا جا رہا اس کے پاس علم نہیں ہے، تو اس نے جھوٹی بات بتائی، جھوٹا فتویٰ دیا، تو جن لوگوں نے عمل کیا ہوگا اس کے جھوٹ پہ، ان سب کا گناہ اس آدمی کو ہوگا۔ ومن اشار علی اخیہ، اور جس شخص نے مشورہ دیا اپنے بھائی پر، بِامرٍ، کسی ایسے معاملے کے متعلق، یعلم، کہ وہ جانتا ہے، ان رشدہ، بے شک بھلائی، فی غیرہ، اس کے غیر میں ہے، فقد خانہ، پس تحقیق اس نے خیانت کی اس سے۔ ومن اشارہ، اور جس نے مشورہ دیا، علی اخیہ، اپنے بھائی کو، ایسے معاملے پر مشورہ دیا، مطلب ایک دوست جو ہے وہ دوسرے دوست سے مشورہ طلب کر رہا ہے، تو دوسرا دوست اس کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ یہ کام کر لو، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ مشورہ جو ہے میں اس کو غلط دے رہا ہوں،
ایسا آدمی کرنے والا جو ہوتا ہے وہ خیانت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ وہ خیانت کرنے والا انسان ہے. مشورہ جب مانگا جائے تو وہ اچھے طریقے سے دو اور صحیح مشورہ دو. جس شخص کو کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اور جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا جبکہ اسے علم تھا کہ بھلائی اس کے علاوہ ہے تو اس نے اس سے خیانت کی، مطلب اپنے بھائی سے خیانت کی غلط مشورہ دے کر. نمبر 8، الحیاء لا یاتی الا بخیر. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. الحیاء حیا لا یاتی نہیں لاتی، نہیں پیدا کرتی یا نہیں لاتی، الا مگر بخیر بھلائی. حیا جو ہے وہ ہمیشہ بھلائی پیدا کرتی ہے. انسان کو شرم و حیا کے اندر ہی رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں اسألک سوال کرتا ہوں تجھ سے، اسألو میں سوال کرتا ہوں کا تجھ سے، علما ایسے علم کے متعلق، نافعا جو نفع مند ہو، فائدہ بخش ہو، ورزقا اور ایسے رزق کے متعلق، طیبا جو پاکیزہ ہو، حلال طریقے سے کمایا جانے والا، حرام کے قریب نہ انسان جائے، وعملا اور ایسے عمل کے متعلق، متقبلا جو قبول کیا جانے والا ہو. یعنی اے اللہ بے شک میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم، حلال روزی اور قبول ہونے والے عمل کے متعلق سوال کرتا ہوں. یعنی میں اللہ تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ مجھے توفیق دے، میں ایسا علم حاصل کروں جو فائدے مند ہو میرے لیے، میں ایسی روزی کماؤں، مطلب روزی تو کمانی ہی ہے میں نے، لیکن ایسی کماؤں جو حلال ہو، حرام نہ ہو، اور ایسے عمل کروں جو تیری بارگاہ میں قبول ہوں. نمبر 10، کل المسلمی ہر مسلمان کے، علی المسلمی مسلمان پر، دوسرے مسلمان پر، حرام حرام ہے. کیا حرام ہے؟ دمہ اس کا خون، ومالہ اور اس کا مال، وعرضہ اور اس کی عزت. مطلب ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. کیا حرام ہے؟ خون بہانا، دوسرے کا مال چھیننا، وعرضہ اور اس کی عزت. یہ چیزیں جو ہے دوسرے مسلمان پر حرام ہے. الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے نام، اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں. نمبر 1، الرحمن نہایت مہربان، المالک الرحمن نہایت مہربان. نمبر 2، الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا، المالک بادشاہ، القدوس ہر عیب سے پاک، السلام سلامتی دینے والا، المؤمن امان بخشنے والا، امن دینے والا، المہیمن حفاظت فرمانے والا، العزیز عزت اور غلبے والا، المہیمن حفاظت فرمانے والا، العزیز عزت اور غلبے والا، الجبار بہت زبردست، المتکبر بہت بڑائی والا، الخالق پیدا کرنے والا، الباری عدم سے وجود میں لانے والا، مطلب پہلے کچھ بھی نہ تھا انسان، کچھ نہ سے کچھ بنانے والا، المصور شکل و صورت عطا کرنے والا، الغفار بہت بخشنے والا، القہار سب پر غالب، الوہاب بہت عطا کرنے والا، الرزاق بہت رزق دینے والا، الفتاح بڑا مشکل کشا، مطلب تمام مشکلوں کا حل نکالنے والا، تمام مشکلوں کو دور کرنے والا، العلیم بہت جاننے والا، القابض روزی تنگ کرنے والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.